चाहता हूँ हमको कोई भी प्रॉब्लम आता है, सुनना, कभी जान का प्रॉब्लम, कभी बीवी का प्रॉब्लम, कभी बच्चे का प्रॉब्लम, कभी पैसे का प्रॉब्लम, कभी समाज, सोसाइटी, कम्युनिटी, कभी दोस्त के साथ लड़ाई झगड़े का प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं? बराबर सुनना राजनगर वालों, मैं ही जवाब दे रहा हूँ। हम क्या करते हैं? मैं अपने दोस्त को बोलूँगा, यार मेरी बीवी से मैं बहुत परेशान हूँ। किसको बोल रहा है? दोस्त को। अच्छा, वो दोस्त दूसरे दो को कहता है, ओ तेरे को मालूम है वो कारी अहमद अली आए थे, वो मेरी बहुत पक्की दोस्ती है, वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है। वो दो दूसरे चार को बोलेंगे, थोड़ी देर में राजनगर में मशहूर हो जाएगा कि वो आदमी अपनी बीवी से बोलो परेशान। हम कारोबार में परेशान तो लोगों से बात करते हैं, बीवी से परेशान। अच्छा, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता तो हम 10 लोगों को कहते हैं मेरा बेटा नालायक हो गया, मेरा बेटा शराब पीता है, मेरा बेटा जुआ खेलता है, मेरा बेटा आवारा हो गया, मेरा बेटा लाइन के बाहर निकल गया। एक बात सुनना, ये काम औरतें हमसे भी ज्यादा करती हैं, हाँ या नहीं? आप लोग तो बीवी से बहुत डरते हो। अरे औरतें ज्यादा करती कि नहीं करती? शोहर यूं घर से निकला कि औरत सीधे अपने पड़ोस वाले घर में, अल्लाह अल्लाह मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो क्या हुआ, मेरा ऐसी किस्मत फूटी थी, कैसे घर में शादी हुई, शोहर भी बिल्कुल बेकार है, मेरा हस्बैंड भी बेकार है। और सास, वो तो सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। बोलो होता कि नहीं होता? अभी औरत उसको बोल। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ राजनगर वालों, कभी हमको पैसे का टेंशन, कभी बीवी का टेंशन, चलो किसी हमारी माँ बहन को सास का टेंशन, कभी ननद का टेंशन, कभी जेठानी का टेंशन, कभी देवरानी का टेंशन, भाई रिश्तेदारों का टेंशन, हम सबको बोलते हैं। सच बताओ, राजनगर में किसने हमारा प्रॉब्लम दूर किया? भाई किसी ने किया हमारा प्रॉब्लम दूर राजनगर में? नहीं। तो इससे अच्छा एक मैं बात बता रहा हूं, कौन कौन अमल करेगा, सारे प्रॉब्लम खत्म इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनों को अपनी सास से कोई तकलीफ नहीं होगी, अपनी ननद से कोई तकलीफ नहीं होगी, अपने देवरानी जेठानी से तकलीफ नहीं होगी, और हमको भी हमारे बीवी बच्चों से कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन पहले बताओ कौन कौन करने को तैयार है? जो काम मैं बताने जा रहा हूं करेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। क्या करने का मालूम? एक तो मैंने आपको बताया, नंबर 1 100 मरतबा। दूसरा काम बता रहा हूं, क्या करने का मालूम? मिसवाक करो। क्या करो? मिसवाक करो, वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, और किसी को राजनगर में किसी को कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो किसी को। 2 रकात पढ़ के, अल्लाह मेरी बीवी, अल्लाह मैं बहुत परेशान, अल्लाह अल्लाह मेरा बेटा गलत लाइन पे चला गया, अल्लाह मैं बहुत परेशान, अल्लाह। या कोई माँ बहन मिसवाक करे, 2 रकात नमाज पढ़ के गए, अल्लाह मैं मेरी सास से बहुत परेशान, अल्लाह अल्लाह तुझे मालूम है मैं कमजोर हूँ, अल्लाह 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 मेरे को शोहर के तलाक देने की डर है, वो तलाक दे देगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। रोजाना 2-3 मिनट अल्लाह से दुआ मांगे। कुरान में पारा नंबर 20, बोलो पारा नंबर 20, पहले पेज पर, पारा नंबर 20 पहले पेज पर अल्लाह फरमाते, परेशान हाल आजा, एक बार मुझसे मांग ले, तेरे मांगने में देर होगी मगर मेरे अता करने में देर नहीं होगी। बोलो अल्लाह फरमाते, तेरी परेशानी दूर करूंगा, तुझे जो चाहिए मैं अता करूंगा। ये कुरान में लिखा। तो जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह के सामने परेशानी रखने का, तो अपने को दोस्तों के सामने रखने की जरूरत, राजनगर में किसी के सामने रखने की जरूरत है? किसके सामने रखने का अपनी परेशानी? अल्लाह। और कौन सा पारा? मैंने आपको पारा भी बताया, कौन से पारे में लिखा है? 20, बोलो पारा नंबर 20 पेज नंबर 1। अल्लाह फरमाते, सब सुन रहे हो ना? साथ में अगर पढ़ो तो बहुत मजा आएगा जो हाफिज होंगे। अल्लाह कितने प्यार से फरमाते, युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, परेशान, अल्लाह फरमाते घर में परेशान, एक कारोबार में परेशान, अपने दुकान में परेशान, अपनी खेती बाड़ी में परेशान, अल्लाह कहते आजा मेरे पास आजा। एक मर्तबा
مرتبہ مجھ سے مانگ لے، تیری ساری پریشانی دور کر دوں گا، زمین میں عزت عطا کروں گا۔ تو میرے پیاروں بولو، مانگنا تو کس سے مانگنا؟ کون کون تیار ہے دوسری بات کے لیے کہ کچھ بھی ہوئے کس سے مانگنے کا؟ ادھر ادھر بولنے کی ضرورت، ادھر ادھر شکایت کرنے کی ضرورت ہے؟ کس سے مانگنے کا؟ اچھا اللہ ہے کہاں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے بھائی، اس کو صاف کرو ذرا چشمے کو۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ ہے کہاں؟ کسی نے دیکھا راج نگر میں اللہ کو؟ ارے بولو دیکھا؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں۔ اور یہ آنکھوں میں طاقت ہے اللہ کو دیکھنے کی؟ اللہ نے خود فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، اللہ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، لیکن میں تمام آنکھوں کو دیکھتا ہوں۔ بولو نا اللہ کو کوئی دیکھ سکتا؟ میں اسے تو اور خراب کر دیا تم نے۔ تو بیوی سے پریشان ہے، اس کو چشمہ صاف نہیں ہوتا، گھر میں کیا کرتا ہوگا تو؟ بیوی سے پریشان تو نہیں نا بھئی؟ یہاں راج نگر میں بھی کوئی بیوی سے پریشان تو نہیں نا؟ ہاں یا نہیں؟ بہت کم لوگ نہیں بولتے، وہ تو ہوں گے پریشان، تو سبھی ہوتے بھائی، لیکن میں نے آپ کو علاج تو بتایا۔ کس سے مانگنے کا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے مانگنے کا۔ تو میں بات کر رہا تھا اللہ ہے کہاں؟ سننا بہت پتے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ، بہت پتے کی بات ہے، برابر غور سے سننا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا۔ ایک دیہاتی آئے، دیہاتی سمجھتے ہو نا؟ گاؤں کے رہنے والے، انگریزی میں ویلیجر کہتے، دیہاتی کہتے، بدو کہتے، عربی کہتے، مطلب بالکل اس زمانے کے گاؤں کے رہنے والے، بڑا بڑا پگڑ پہنے ہوئے اور کپڑا بھی میلا میلا، کچیلا کچیلا، لمبا چوڑا جبہ پہنے ہوئے۔ اچھا وہ آئے، سب نے سب سمجھ گئے کہ بہت دور کے دیہاتی آئے ہیں۔ اچھا وہ آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ پھر ہمارے نبی کو کہا ایک سوال پوچھنا، ایک سوال پوچھنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ بھائی کیا پوچھنا؟ کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا پوچھو پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جو سوال پوچھا نا بہت عجیب پوچھا، کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یعنی وہ دیہات کے تھے، کہتے ہیں میرے پیارے نبی بتاؤ نا اللہ کہاں ہے؟ اور پھر کیا کہا معلوم؟ اب قریب فنناجیہ، بعید فننادیہ۔ انہوں نے عربی زبان میں کہا اللہ کہاں ہے میرے نبی بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اگر اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ پکارو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، اور اگر اللہ بہت دور آسمانوں پر ہے تو میں زور سے پکارو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، کیونکہ دور ہو تو آواز اونچی ہونی چاہیے اور قریب ہو تو آواز نیچی ہونی چاہیے۔ سننا یہ سوال اللہ کہاں ہے، قریب ہے کہ بولو دور ہے؟ ہمارے نبی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا میرے مصطفیٰ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا دیہات کیا ہے، پوچھ رہے اللہ کہاں ہے، اور پھر پوچھتے اللہ قریب ہے کہ اللہ دور ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی آپ جواب مت دینا، خود اللہ نے جواب دے دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ بھائی کس نے جواب دے دیا ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھنا یاد ہو تو اللہ نے فرمایا، پارہ نمبر 2، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کوئی بھی بندہ یا بندی میرا ایڈریس پوچھے، میرا پتہ پوچھے، بتا دینا میں قریب۔ پورا راج نگر والے بولو اللہ قریب کے دور؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا اللہ قریب کے دور؟ اللہ نے خود جواب دیا میں۔ چلو ہمارے نبی نے کہہ دیا، وہ جو سوال پوچھنے آئے تھے نا ان کو کہہ دیا بھائی تم یہ سوال پوچھنے آئے تھے نا کہ اللہ قریب کے دور، تو جواب مل گیا اللہ۔ آواز پورا مجمع بولے گا اللہ۔ اچھا وہ جو دیہات کے آئے تھے نا کہنے لگے ایک اور سوال پوچھنے کا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیا پوچھنے کا ہے؟ کہا یہ سوال پوچھنے کا ہے کہ اللہ قریب تو ہے، کیونکہ آپ نے کہہ دیا، اللہ نے فرما دیا اللہ قریب تو ہے، مگر اللہ کتنے قریب ہے؟ بھائی اشرف بھی بیٹھا، یہ بھی میرے قریب،
یہ وہ مولانا بھی بیٹھے وہ بھی میرے قریب, یہ جو لڑکے بیٹھے وہ بھی میرے قریب. تو قریب یعنی اللہ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم 10 قدم, اللہ کتنے قریب ہے, یہ تو سوال پوچھنا ہے. ہمارے نبی کوئی جواب دیتے, حضرت جبرائیل آئے, آپ مت جواب دینا, خود اللہ نے جواب دیا ہے. آج ہمیں پتا چلے گا اللہ قریب ہے, لیکن کتنے قریب ہے. اللہ نے پارہ نمبر 26 یعنی پارہ نمبر 26 سورہ قاف, اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ پوچھے میں کتنا قریب, اللہ نے فرمایا تیرے سینے میں, یہاں ہاتھ رکھو, تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں, جو دھڑ 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 کرتی ہے نا, تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں, اللہ فرماتے وہ اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب. اس کا مطلب راج نگر والوں, اللہ کو ڈھونڈنا ہونا ادھر نہیں, ادھر نہیں, ادھر نہیں, ادھر نہیں, دل کے آئینے میں دیکھو, اللہ ہمیں وہیں پہ نظر آئے گا. دل کے آئینے میں اللہ نظر آئے گا, اللہ بہت قریب ہے. اس لیے مانگنے کا تو کس سے مانگنے کا؟ کون کون تیار ہے یہ بات کے اوپر ذرا ہاتھ اوپر کرے, بولو ہاتھ سے بولو پکا وعدہ کرو, مانگیں گے کس سے مانگیں گے؟ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ تیرے ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ سب بولنا شروع کریں نا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. ارے رات کو دن میں, دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. زندے کو مردہ, پھر مردے کو زندہ, پورا مجمع بولے کرنے والا کون؟ اللہ. آواز نہیں آ رہی ہے مجمع کی؟ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. کون کون چاہتا ہے میری دعا قبول ہوئے؟ سب لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں مانگوں اور میری دعا. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول دعا قبول کرنا ہے, دعا قبول کروانا ہے, کیسے کرواوے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک اللہ کی توحید بیان کر, کرنے دھرنے والا کون یہ بیان کر. اور پھر ہمارے نبی نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتائی کہ دیکھ اس میں توحید ہے, اس میں لکھا ہے کرنے دھرنے والا سب اللہ ہے, یہ پڑھ لے, اس کے بعد مانگ لے, تو مانگتا جائے گا اللہ تجھے عطا کرتا جائے گا. تو وہ کون سی آیت ہے یاد کرو, آپ لوگ بھی وہ آیت یاد کر لو. وہ آیت بہت پیاری ہے, 3 پارے میں. بولو کون سے پارے میں؟ 3 پارے میں. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا, باقی لوگ ارادہ کرو کہ اگر آیت یاد نہ ہو تو ترجمہ یاد کرے اور اس کے بعد اللہ سے مانگے. کون سی آیت؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پورا مجمع بولے نا ساری حکومت والا کون؟ یہ ترجمہ کر رہا ہوں, ساتھ میں بولو ساری حکومت والا کون؟ امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون؟ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا. یا تو عربی میں پڑھو, اردو میں پڑھو, پھر مانگو. اللہ کہے گا تو نے میری توحید بیان کیا, میں نے تیری ساری مرادوں کو پورا کر لیا. تو یہ بات بھی میں ختم کروں. پہلی بات, کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ نہیں, میرے خیال سے آپ لوگ تھک گئے. تھکے تو نہیں نا؟ بلند آواز سے بولو کتنی مرتبہ کم سے کم درود پڑھنے کا؟ 100 مرتبہ. اور دوسری بات بھی بولو, کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ ہم کو ڈر لگتا ہے اللہ سے. ہاں بولو نا, کس سے ڈرنے کا؟ کھلاتا کون؟ پلاتا کون؟ یہ میرے پاس بلواتا کون؟ یہ کپڑا کس نے دیا؟ اللہ. یہ ہاتھ پاؤں, نہیں تو وہ چاہتا تو اندھا بناتا, ارے وہ بہرا بنا دیتا, ارے وہ چاہتا تو ہاتھوں کا لولا بنا دیتا, پاؤں کا لنگڑا بنا دیتا. ارے بولو نا سب کچھ دینے والا کون؟ تو کس سے ڈرنے کا؟
راج نگر والوں دیکھو یہ دوسری بات پر میں ہوں، ابھی بھی دوسری بات پر ہوں. پہلی بات 100 مرتبہ درود پڑھنے کا، دوسری بات یقین کرنے والا کون؟ اللہ. اور ڈرنے کا کس سے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ دوسری بات میں ہی پوچھتا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہم لوگ؟